فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین، السلام علیکم۔ میزان الحکمت کی جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فصل نمبر 25 ہے، ہیڈنگ ہے شہادت۔ نمبر 2 یعنی راہ خدا میں شہادت، ہیڈنگ ہے 2106 شہادت۔ حدیث نمبر ہے 9748 اور ترجمہ اس کا کچھ مٹا ہوا ہے۔ ہر نیکی، اس کے بعد غالباً سے بڑی یا سے زیادہ کا لفظ ہوگا، ایک اور نیکی ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان راہ خدا میں قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب راہ خدا میں قتل کر دیا جائے تو اس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں ہے۔ ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 100 صفحہ نمبر 10۔ حدیث 9749، ہر نیکوکار سے بالاتر ایک اور نیکی ہوتی ہے جب تک کہ انسان راہ خدا میں قتل نہ ہو جائے، پھر اس سے بالاتر کوئی اور نیکی نہیں۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 61۔ حدیث 9750، باعزت ترین موت شہادت کے طور پر قتل ہو جانا ہے۔ بحار الانوار جلد 100 صفحہ 8۔ حدیث 9751، 2 قطروں سے بڑھ کر کوئی اور قطرہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں، اور راہ خدا میں خون کا قطرہ اور دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو رات کی تاریکی میں گرتا ہے کہ بندہ جس سے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، بحار الانوار جلد 100 صفحہ 10۔ حدیث 9752، دعائیہ کلمات ہے ایسی ہم جس کے ذریعے اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں میں شمار ہوں، اور جو اس کے دشمنوں کی تلواروں سے شہید ہوئے ہوں۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائے اول۔ حدیث 9753، ہاشم بن عتبہ کے حق میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی دعا، بار الہ اسے تو اپنی راہ میں شہادت کی موت اور اپنے پیغمبر کی ہم نشینی عطا فرما۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 184، منہج السعادہ جلد 2 صفحہ 108۔ حدیث 9754، جنگ صفین کے موقع پر جب دشمن کا سامنا کرنے کا ارادہ کیا تو فرمایا، اے اللہ، اے بلند آسمان کے مالک، اگر تو نے ہمیں دشمن پر غلبہ عطا فرمایا تو ظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق کے سیدھے راستے پر برقرار رکھنا، اور اگر دشمنوں کو ہم پر غلبہ دیا تو ہمیں شہادت عطا فرمانا اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 171۔ حدیث 9755، جب مالک اشتر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا والی مقرر فرمایا تو ان کے لیے ایک دستاویز تحریر فرمائی۔ اس دستاویز کے آخر میں فرماتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے اس کی وسیع رحمت اور ہر حاجت کے پورا کرنے پر عظیم قدرت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرا اور تمہارا خاتمہ سعادت اور شہادت پر ہو۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 53۔ حدیث 9756، اللہ کے نیک بندوں نے دنیا سے کوچ کا تہیہ کر لیا اور فنا ہونے والی تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے دے کر ہمیشہ رہنے والی بہت سی آخرت مول لے لی۔ بھلا ہمارے ان بھائی بندوں کو جن کے خون صفین میں بہائے گئے اس سے کیا نقصان پہنچا کہ وہ آج زندہ موجود نہیں ہے؟ کہاں ہیں میرے وہ بھائی جو سیدھی رات پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے، جو مرنے پر عہد و پیما باندھے ہوئے تھے اور جن کے سرداروں فاسقوں کے پاس
جن کے سروں کو فاسقوں کے پاس روانہ کیا گیا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 99۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو علم کا باب علماء کی روشنائی شہداء کے خون سے افضل ہے۔ ہیڈنگ 2107 کچھ لوگوں کی قسمت میں قتل اور کچھ کے لیے موت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم۔ کہتے ہیں کہ اس امر میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے گھروں میں رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت۔ اے ایمانداروں، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو کافر ہو گئے اور جو بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے گئے ہیں اور وہ وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے ہے تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں حسرت بنا دے، اور اللہ ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ حدیث ہے 9757، اور بھاگنے والا اپنی عمر بڑھا نہیں لیتا نہ ہی اس میں، اور اس کی موت کے دن میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ 5 خطبہ 124۔ حدیث 9758، جنگ صفین کے موقع پر زیاد بن نظر حارثی نے عبداللہ بن بدیل سے کہا، ہمارا آج کا دن بہت ہی سخت دن ہے جس پر صرف شجاع اور بہادر سچی نیت والا اور دلاور انسان ہی پائیداری کا مظاہرہ کر سکتا ہے۔ بخدا میرا خیال ہے کہ آج ہم میں سے اور ان میں سے چند حقیر اور پست لوگوں کے سوا کوئی باقی نہیں بچے گا۔ عبداللہ بن بدیل نے کہا، خدا کی قسم میرا بھی یہی خیال ہے۔ ان کی یہ بات حضرت علی علیہ السلام تک پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں فرمایا، یہ بات تمہارے ہی سینوں میں رہنی چاہیے، اسے باہر مت نکالنا اور نہ ہی کوئی شخص اسے سننے پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی قسمت میں قتل اور کچھ کی قسمت میں موت لکھ دی ہے۔ موت ہر ایک کو اسی طرح آئے گی جس طرح اللہ نے لکھ دی ہے، اسی لیے راہ خدا میں جہاد کرنے والوں اور اس کی اطاعت میں مارے جانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 3 صفحہ 183 اور 184۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو منہج السعادہ جلد 2 صفحہ 107، نیز عنوان 443 قضا۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2108 شہادت سے پیار۔ حدیث 9759، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں راہ خدا میں جہاد کروں اور مارا جاؤں، پھر جہاد کروں پھر مارا جاؤں، اور پھر جہاد کروں اور پھر مارا جاؤں۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1496۔ حدیث 9760، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں راہ خدا میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ کنز الاعمال جلد 4 صفحہ 10564۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2109 مقامات خوشخبری و شکر۔ مقامات خوشخبری و شکر۔ حدیث 9761، میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، احد کے دن جب شہید ہونے والے مسلمان شہید ہو چکے تھے، شہادت مجھ سے روک لی گئی، یہ مجھ پر گراں گزرا تھا، تو آپ نے مجھ سے نہیں فرمایا تھا کہ تمہیں بشارت ہو کہ شہادت تمہیں پیش آنے والی ہے، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یوں ہی ہو کر رہے گا، یہ کہو کہ اس وقت تمہاری صبر کی کیا حالت ہوگی؟ تو میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ، یہ صبر کا کوئی موقع نہیں ہے، یہ تو میرے لیے خوشخبری اور شکر کا مقام ہوگا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 9 صفحہ 205۔ امالی 169 صفحہ، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 156۔ حدیث 9762، اگر بولتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں، اور چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ موت سے ڈر گئے ہیں۔ افسوس، اب یہ بات جبکہ میں ہر طرح کے نشیب و فراز دیکھے بیٹھا ہوں،
خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 1 صفحہ 213۔ حدیث 9763 جب حضرت علی علیہ السلام کے ساتھی جہاد میں سستی کرنے لگے تو آپ نے انہیں جہاد پر آمادہ کرتے ہوئے فرمایا، میں جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھے موت ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 10 صفحہ 66۔ حدیث 9764 خدا کی قسم میں یقین سے کہتا ہوں کہ حق پر ہوں اور شہادت سے مکمل طور پہ محبت کرتا ہوں۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 99 اور 100۔ حدیث 9765 خدا کی قسم اگر دشمن کا سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے آپ کو موت کے لیے آمادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پسند نہ کرتا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 93 نہج البلاغہ مکتوب نمبر 35۔ حدیث 9766 خدا کی قسم اگر دشمن کا مقابلہ کرنے میں مجھے شہادت کی امید نہ ہو جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقرر ہو چکا ہو تو میں اپنی سواریوں کو سوار ہونے کے لیے قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کر نکل جاتا، اور جب تک جنوبی اور شمالی ہوائیں چلتی رہتی تمہیں کبھی طلب نہ کرتا۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 285 اور خطبہ 118۔ حدیث 9767 جب حضرت علی علیہ السلام کو ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حاشی میں ہے کہ جملہ فزت برب الکعبہ یا فزت ورب الکعبہ کا ترجمہ ہے، جبکہ فوز کے معنی سلامتی کے حصول کے ساتھ خیر کو پا لینا ہے۔ مفردات راغب اور ریفرنس ہے بحار الانوار جلد 42 صفحہ 239۔ حدیث 9768 جب ابن ملجم ملعون نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے سر اقدس پر ضرب لگائی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا، خدا کی قسم یہ موت کا ناگہانی حادثہ ایسا نہیں ہے جسے میں ناپسند جانتا ہوں، اور نہ ہی ایسا سانحہ ہے کہ میں اسے برا جانتا ہوں۔ میری مثال تو اس شخص کی سی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور صبح ہوتے ہی چشمے پر پہنچ جائے، اور اس ڈھونڈنے والے کی مانند ہے جو مقصد کو پالے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 17 صفحہ 6۔ حدیث 9769 اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا پانی تک پہنچ جائے۔ جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پرکھ لیے جائیں گے۔ خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے دو بدو ہو کر لڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنا یہ اپنے گھروں کو پلٹنے کے مشتاق ہوں گے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 8 صفحہ 5 خطبہ 124۔ ہیڈنگ نمبر 2110 شہادت کی موت بستر کی موت سے افضل ہے۔ حدیث 9770 جنگ پر برانیختہ ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اے لوگوں، اس میں شک نہیں کہ موت سے نہ تو ٹھہرنے والا بچ نکلتا ہے اور نہ ہی بھاگنے والا اسے عاجز کر سکتا ہے۔ موت سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو قتل نہیں ہوگا وہ بھی موت سے دوچار ہوگا۔ بہترین موت راہ خدا میں قتل ہونا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابو طالب کے بیٹے کی جان ہے کہ بستر پر اپنی موت مرنے سے تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان تر ہے۔ شرح اول صفحہ نمبر 306۔ حدیث 9771 بلا شبہ قتل ہونا عزت کی موت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ابن ابو طالب کی جان ہے، بستر پر اپنی موت مرنے سے جو اطاعت الہی میں نہ ہو تلوار کے 1000 وار کھانا مجھے آسان تر ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 7 صفحہ 300 بہار جلد 100 صفحہ 40۔ حدیث 9772 یقین جانو کہ اگر تم قتل نہیں کیے جاؤ گے تو اپنی موت آپ مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، مجھے سر پر 1000 وار کھانا بستر پر پڑھ کر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ شام صفحہ 127۔ حدیث 9773 حضرت امام رضا علیہ السلام سے حضرت امیر علیہ السلام کے اس قول کہ تلوار کا وار بستر کی موت سے زیادہ آسان ہے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے راہ خدا میں تلوار کا وار مراد ہے۔ مشکات الانوار صفحہ 304۔ ہیڈنگ 2111 شہادت ہر گناہ کا کفارہ ہے۔
حدیث 9774 شہادت ہر گناہ کا کفارہ ہے سوائے قرض کے، کنز الاعمال حدیث 11098۔ حدیث 9775 جب شہید کا خون پہلی مرتبہ زمین پر بہتا ہے تو قرض کے سوا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کنز الاعمال حدیث 11109۔ حدیث نمبر 9776 شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض، کنز الاعمال حدیث نمبر 11110۔ حدیث 9777 راہ خدا میں شہید ہونا ہر گناہ کا کفارہ ہوتا ہے سوائے قرض کے، لیکن قرض کا کفارہ یہ ہے کہ اسے ادا کر دیا جائے، یا اس مقتول شہید کا وارث ادا کر دے، یا جس کا حق بنتا ہے اسے معاف کر دے۔ نور الثقلین جلد اول صفحہ 517۔ حدیث 9778 جو شخص راہ خدا میں قتل کر دیا جائے اللہ کے نزدیک اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ مسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 9۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ کیجیے مسائل الشیعہ جلد 13 صفحہ 83 کا باب 4 بھی، نیز گناہ کا باب گناہ کے کفارے بھی۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2112 2112 شہید زندہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 ہے، اور جو لوگ خدا کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ لوگ زندہ اور اپنے پروردگار کے ہاں سے طرح طرح کی روزی پاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اور جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو گئے انہیں کبھی مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ اس کے بعد احادیث ہے۔ قول مؤلف ہے کہ احادیث کے لیے ملاحظہ ہو موت کا باب زندہ مردے اور باب مردہ زندے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2113 شہید کے لیے آزمائش قبر۔ حدیث 9779 اس میں 2 احادیث ہیں۔ جو شخص دشمن خدا کا سامنا کرے یا شہید ہو جائے یا غالب آ جائے قبر میں اس کی آزمائش نہیں ہوگی، کنز الاعمال حدیث 10662۔ اگلی حدیث ہے 9780 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ قبر میں تمام مومنین کی آزمائش ہوگی سوائے شہید کے، تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ اس کے سر پر تلوار کی چمک ہی آزمائش کے لیے کافی ہوتی ہے، کنز الاعمال حدیث 11138 اور حدیث 11741۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2114 شہید دوبارہ شہادت کے لیے دنیا میں واپسی کی خواہش کرتا ہے۔ حدیث 9781 سوائے شہید کے کوئی اور انسان ایسا نہیں جو مر جائے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے اچھائی مقرر ہو چکی ہو، یا دنیا اور ما فیہا اس کے لیے بہتر ہو، اور وہ پھر بھی دنیا میں واپسی کی خواہش کرے۔ شہید دنیا میں واپسی کی تمنا اس لیے کرے گا کہ وہ شہادت کی فضیلت کو دیکھ چکا ہوگا، وہ اسی لیے واپسی کی تمنا کرے گا کہ دنیا میں دوبارہ شہادت کی سعادت حاصل کر سکے۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1498۔ حدیث 9782 جو بھی بہشت میں داخل ہوگا وہ دنیا میں دوبارہ واپسی کی خواہش نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا میں اس کے لیے کچھ بھی نہ ہوگا، لیکن شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں لوٹایا جائے اور اسے 10 مرتبہ قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ اس شہادت کی عزت و بزرگی دیکھ چکا ہوگا۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1498۔ اس کے بعد حدیث ہے 9783 جو شخص مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مسرور کرنے والی اچھائی عطا فرماتا ہے، اور دنیا و ما فیہا میں بھی اس کے لیے بہتری ہوتی ہے، وہ کبھی دنیا میں واپسی کی خواہش نہیں کرتا سوائے شہید کے، کیونکہ شہید اس بات کی تمنا کرے گا کہ وہ دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور دوسری مرتبہ جام شہادت نوش کرے۔ کنز الاعمال حدیث 10542۔ حدیث 9784 حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جس سے بھی گفتگو کی ہے پس پردہ کی ہے، جبکہ تمہارے والد سے بالمشافہ گفتگو کی ہے، اور اس سے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ چنانچہ اس نے کہا میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ دوسری مرتبہ جہاد کر کے جام شہادت نوش کروں۔ مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 243۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2115 موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ اس میں 2 احادیث ہے۔ 9785 آقا و مولا امام حسین علیہ السلام جب کربلا جا رہے تھے تو فرمایا میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندہ رہنے کو تباہی سمجھتا ہوں۔ تحفۃ العقول صفحہ نمبر 176۔ حدیث 9786
جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے اصحاب کو فرماتے ہیں اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو، اس دنیا میں ناحق کے لیے ذلت کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحہ 90۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو عنوان ذلت۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2116 شہادت کا خواہش مند۔ حدیث نمبر 9787 جو شخص صدق دل سے شہادت کا طلبگار ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتی ہے خواہ اسے نصیب نہ بھی ہو۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1517۔ حدیث 9788 جو شخص صدق دل سے شہادت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہداء کی منزلت عطا فرماتا ہے اگرچہ وہ بستر کی موت ہی مرے۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1517 یعنی 1517۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو کنز الاعمال کی جلد 4 کا صفحہ نمبر 421۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2117 بہت سے لوگ شہید نہیں ہیں۔ اس میں ایک ہی حدیث ہے 9789 بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اسلحہ سے موت تو آتی ہے لیکن نہ تو وہ شہید ہوتے ہیں اور نہ ہی قابل ستائش، جبکہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بستر پر طبعی موت مرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق اور شہید ہوتے ہیں۔ کنز الاعمال حدیث 11200۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2118 اسلام میں سب سے پہلا شہید۔ حدیث 9790 اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ عربوں میں سب سے پہلے جس نے روٹی کو شوربے میں ملا کر زریت یا سرید بنائی ہمارے جد بزرگوار حضرت ہاشم ہیں۔ سب سے پہلے جس نے جنگ میں ہیلا سازی سے کام لیا جنگ موتا کے دن حضرت جعفر ابن ابی طالب ہیں۔ سب سے پہلے سرحدوں کی حفاظت کے لیے راہ خدا میں گھوڑے باندھے وہ مقداد ابن اسود کندی ہیں۔ سب سے پہلے راہ خدا میں جس نے تیر چلایا سعد ابن ابی وقاص ہیں، اور اسلام میں سب سے پہلے شہید مہجع میم ہے جیم عین ہے۔ مستدرک الوسائل جلد 2 صفحہ 58۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو جہاد باب سب سے پہلے جس نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ ہیڈنگ 2119 شہادت حکمیہ نمبر 1 جو ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ 9791 جس کا مال ناحق لوٹنے کا ارادہ کیا جائے اور وہ اس بارے میں لڑے اور قتل ہو جائے تو وہ شہید ہے۔ کنز الاعمال حدیث 11203۔ حدیث 9792 جو شخص اپنے اہل و عیال کے دفاع میں ظلم کے ساتھ مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے ظلم کے ساتھ مارا جائے وہ شہید ہے۔ جو شخص اپنے ہمسائے کا دفاع کرتے ہوئے ظلم کے ساتھ مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو شخص خدا کی ذات کے لیے قتل کیا جائے وہ بھی شہید ہے۔ کنز الاعمال حدیث نمبر 11238۔ اگلی حدیث ہے 9793 جو شخص اپنا دفاع کرتے ہوئے جنگ کرے اور مارا جائے وہ شہید ہے۔ کنز الاعمال حدیث 11236۔ حدیث نمبر 9794 جو شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ کنز الاعمال 11205 وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 92۔ حدیث 9795 جو شخص اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ کنز الاعمال حدیث 11197 وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 93۔ حدیث 9796 اپنے مال کا دفاع کرنے کے لیے لڑو، یا تو اپنے مال کو بچا لو گے یا پھر قتل کر دیے جاؤ گے، ایسی صورت میں آخرت میں شہداء میں شمار ہوگے۔ کنز الاعمال حدیث 11174۔ حدیث 9797 بہترین موت یہ ہے کہ انسان اپنے حق کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے۔ کنز الاعمال حدیث 11209۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو وسائل الشیعہ جلد 11 صفحہ 91 باب 46۔ ہیڈنگ نمبر 2120 شہادت حکیمیہ نمبر 2 حدیث 9798 جو شخص عشق کرے اور اسے چھپائے رکھے ساتھ ہی پاک دامن بھی رہے اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ کنز الاعمال حدیث 11203۔ حدیث 9799 وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں شہید ہو اس شخص سے زیادہ اجر کا مستحق نہیں ہے جو قدرت و اختیار رکھتے ہوئے پاک دامن رہے۔ نہج البلاغہ حکمت نمبر 474۔ حدیث 9800 ایک روایت میں ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ کی عیادت کی اور فرمایا میری امت میں سے کون لوگ شہید ہیں؟
اصحاب نے عرض کیا کیا وہ لوگ شہید نہیں ہیں جو میدان جنگ میں لڑنے کے لیے آگے بڑھے، پیٹ پھیر کر واپس نہ آئیں اور مارے جائیں؟ آ حضرت نے ارشاد فرمایا پھر تو میری امت کے شہید بہت کم ہوں گے۔ شہید وہ بھی ہے جو تم نے بیان کیا ہے، طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا، غرق ہو جانے والا اور وہ عورتیں جو اکٹھی مریں، سب شہید ہیں۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ وہ اکٹھی کیسے مرتی ہیں؟ فرمایا جس کے شکم میں بچہ ہوتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے۔ بہار الانوار جلد 81 صفحہ 245۔ حدیث 9801 شہداء 5 قسم کے ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا، غرق ہونے والا، دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا اور راہ خدا میں شہادت پانے والا۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1521۔ حدیث 9802 طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ صحیح مسلم جلد 3 صفحہ 1522۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2121 مومن شہید ہوتا ہے خواہ طبعی موت ہی مرے۔ حدیث 9803 مومن کی روح جس حال میں اور جس گھڑی میں بھی قبض ہو وہ شہید ہے۔ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 140۔ حدیث 9804 جو شخص آل محمد کی محبت پر مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 137۔ حدیث 9805 جو بھی ہمارا شیعہ ہے یا تو صدیق ہے یا شہید ہے۔ راوی نے کہا میں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے بستروں پر مرتے ہوں؟ امام نے فرمایا کیا تم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے اور یہ نہیں پڑھتے الذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم، سورہ حدید کی آیت نمبر 19۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں یہی لوگ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیقوں اور شہیدوں کے درجے میں ہوں گے۔ اگر شہادت کا مرتبہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتا جو تلوار سے مارے جاتے تو اللہ کی طرف سے شہید بہت کم ہوتے۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 173، نور الثقلین جلد 5 صفحہ 244۔ حدیث 77 اور 76۔ حدیث نمبر 9806 منہال قصاب کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے شہادت نصیب کرے۔ امام نے فرمایا مومن شہید ہوتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ شیر اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء ہیں۔ آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی والذین آمنوا باللہ ورسولہ، سورہ حدید کی آیت نمبر 19۔ اس کا ریفرنس ہے نور الثقلین جلد 5 صفحہ 244۔ اگلی حدیث ہے 9807۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ مجھ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اے ابو محمد مرنے والا اس حالت میں شہید ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی میں آپ پر قربان جاؤں خواہ وہ اپنے بستر پر ہی مر جائے؟ فرمایا خواہ بستر ہی پر مر جائے وہ زندہ بھی ہے اور اسے روزی بھی ملتی ہے۔ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 142۔ حدیث 9808 جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اہل بیت کے حق کو پہچانتے ہوئے اپنے بستر پر دم توڑے وہ شہید مرتا ہے اور اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ جس عمل خیر کی نیت اس نے کی ہے وہ اس کے ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اس کی یہ نیت تلوار سوتنے کے قائم مقام ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحہ 111، خطبہ 236۔ حدیث 9809 تم میں سے جو شخص اس امر ولایت پر مر جائے وہ شہید ہوتا ہے۔ اس کی منزلت وہی ہوتی ہے جو راہ خدا میں تلوار چلانے والے کی ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 68 صفحہ 68۔ حدیث 9810 جو شخص ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کی غیبت کے زمانے میں ہماری محبت اور ولایت پر دم توڑ دے اللہ تعالیٰ اسے بدر و احد کے شہداء جیسے 1000 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ بہار الانوار جلد 82 صفحہ 173۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2122 افضل ترین شہداء۔ حدیث 9811 افضل ترین شہداء وہ ہیں جو صف اول میں لڑتے ہیں، منہ پھیر کر واپس نہیں آتے جب تک کہ قتل نہ ہو جائیں۔ وہ جنت کے بالا خانوں میں زندگی کے مزے لوٹتے ہیں۔ تمہارا رب ان کی طرف دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور جب تمہارا رب کسی بندے سے کسی جگہ خوش ہو جائے تو اس پر کوئی حساب نہیں ہوتا۔
کنز الاعمال حدیث 11120، حدیث 9812، امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب بنام معاویہ سے اقتباس، آخر تم دیکھتے نہیں اور یہ میں جو کہتا ہوں تمہیں کوئی اطلاع دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ مہاجرین و انصار کا ایک گروہ خدا کی راہ میں شہید ہوا اور سب کے لیے فضیلت کا ایک درجہ ہے، مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت نوش کیا تو اسے سید الشہداء کہا گیا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اسے یہ خصوصیت بخشی کہ اس کی نماز جنازہ میں 70 تکبیریں کہیں۔ نہج البلاغہ مکتوب 28، حدیث 9813، قائمہ عرش پر مکتوب ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کے شیر، اس کے رسول کے شیر اور سید الشہداء ہے۔ سفینۃ البحار جلد اول صفحہ 338، ہیڈنگ 2123، اللہ سبحانہ کی راہ میں زخم کھانے والا، حدیث 9814، جو شخص اللہ راہ خدا میں زخمی ہو جائے وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی، اس کا رنگ زعفران جیسا ہوگا، اس پر شہداء کی مہر لگی ہوگی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ شہادت کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر عطا فرماتا ہے خواہ وہ بستر کی موت ہی مر جائے۔ کنز الاعمال حدیث 11144، حدیث ہیڈنگ نمبر 2124، ہم میں ہر ایک شہید ہے، حدیث 9815، میرے محبوب نانا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ امر امامت کو ان کے اہل بیت سے 12 امام ہی سنبھالیں گے جو اللہ کے سب برگزیدہ ہوں گے، ہم میں سے ہر ایک یا تلوار سے شہید ہوگا یا زہر سے۔ بحار الانوار جلد 27 صفحہ 217، حدیث 9816، ہم میں سے ہر ایک شہید ہے، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 214، حدیث 9817، خدا کی قسم ہم میں سے ہر ایک قتل سے شہید ہوتا ہے، بحار الانوار جلد 27 صفحہ 209۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو بحار الانوار جلد 27 صفحہ 207، باب وہ آئمہ شہادت کی موت پاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اس فصل کا اختتام ہوا اور ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پارٹ کی ریڈنگ کا آغاز ہوگا فصل نمبر 26 سے، صفحہ نمبر 308 ہوگا، اور ہیڈنگ ہوگی شہرت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔